کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا، لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی، اللہ کے بندو، اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو تین دن مطلب بیان کرے، لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے، اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے، اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا، ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم، لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ، وہ کہہ رہے آؤ اس پہ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی نور ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدثر رضا برکاتی رضوی ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، پارٹ 1 بن کے تیار ہے اور آپ تمامی حضرات اس کو سن سکتے ہیں۔ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولوی نے جو عقائد اہل سنت پر وار کرنے کی کوشش کی اور بیجا کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی، ان تمام غلامان مصطفیٰ جان رحمت پر جو کریم آقا علیہ تحیت و اجمل الثنا کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتے ہیں، جو حضور سے مدد چاہتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو صاحب اختیار مانتے ہیں، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اس عقیدے پر اس مولوی نے یہ کہا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ میں ان تمام تر چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر ایک عقیدے پر جو اس ناپاک مولوی نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مثل آفتاب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آقا کریم جانے جانا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے مصطفیٰ، ماضی اور مستقبل کو سمجھنے والے آقا، علم ما کان و ما یکون کا رکھنے والے آقا یہ جانتے تھے کہ کچھ ایسے بھیڑیا پیدا ہو جائیں گے ایک زمانہ میں کہ جن کے سر پر ٹوپی بھی ہوگی، جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، جو اسلامی لباس بھی پہنیں گے اور وہ شرک کی تلوار بھی چلائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فیصلہ فرما دیا، اور صحابہ نے میرے آقا سے پوچھ کر بھی فیصلہ کر دیا۔ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، آئیے میں ایک حدیث شریف پہلے پیش کروں اور اس مولوی کو یہ بتاؤں کہ دیکھو تمہاری شناخت اور تمہاری پہچان میرے مصطفیٰ جان رحمت نے 1500 سال پہلے آقا کریم علیہ تحیت و اجمل الثنا کر چکے اور بتا چکے۔ آپ تمامی حضرات کے سامنے بالکل دلیل کی روشنی میں اور انشاءاللہ عز و جل ایویڈنس کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں انشاءاللہ عز و جل آپ تمامی حضرات کو ان کے مکر اور فریب سے بچانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھو
جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان میں یہ کس طرح بھونکتے ہیں۔ آئیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ کتاب کس قدر معتبر ہے کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیے آپ کو یہ تفسیر ضرور مل جائے گی، چاہے اردو کی شکل میں چاہے عربی کی شکل میں۔ حافظ ابن کثیر کو ہر مکاتب فکر کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور اپنا مفسر مانتے ہیں اور اپنا اکابر مانتے ہیں۔ میں حافظ ابن کثیر کی ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں 8واں پارہ سورہ اعراف کے تحت اس حدیث شریف کو لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث شریف کو سنیے اور یہ اسکرین پر بھی دیکھیے تاکہ میں آگے بتاؤں کہ اس حدیث شریف میں کیا ہے اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں کی علامت کو کیسے میرے آقا نے بیان کی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 801 آیت نمبر 175 کے تحت، سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت حافظ ابن کثیر ایک حدیث شریف تحریر کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت ان بھیڑیوں کی نشانی پہلے ہی آقا نے بتا دیا تھا۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ وکان رداء للاسلام غیره الى ما شاء اللہ فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا رسول الله ايهما اولى بالشرك المرمي ام الرامي قال بل الرامي۔ مصطفیٰ جان رحمت کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے امت پر ایک شخص کا خطرہ ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور جس کا لباس اسلامی ہوگا، یعنی چہرے پہ داڑھی ہوگی، اس کے بدن پہ جبہ ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو درس دے گا، اس کے بعد وہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کو وہ پیچھے رکھ دے گا اور اس کے بعد ہر کسی پر شرک اور کفر کا فتویٰ اور مشرک بنانے کا فتویٰ وہ لگانا شروع کرے گا، ہر کسی کو مشرک کہے گا، ہر کسی کو کافر کہے گا۔ میرے کریم آقا سے صحابہ نے پوچھا، آقا سید مولا کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اب تو 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا اور ایک وہ گروہ ہوگا جو کفر اور شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ تو آقا آپ بتائیں کہ کیا مشرک کون ہوگا؟ کیا جس پر فتویٰ لگایا جائے گا وہ مشرک ہوگا یا جو کہے گا مشرک وہ مشرک ہوگا؟ تو میرے کریم آقا نے فیصلہ فرما دیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مصطفیٰ کریم کی زبان ہے لیکن بولی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہی کافر ہوگا، وہی مشرک ہوگا جو مشرک لوگوں کو کہے گا۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں پر شرک اور کفر کا فتویٰ بیجا لگانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، دراصل میں وہی مشرک ہے، دراصل میں وہی کافر ہے۔ اب آپ تمامی حضرات کے سامنے حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اور اختیارات مصطفیٰ پر جو اس نے ناپاک بیان دینے کی کوشش کی ہے، اس کا ناپاک پردہ اٹھانے سے پہلے آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پہلے اس کے ایک گھر کا حوالہ پیش کر دوں اور میں اس سے پوچھوں کہ یہ بتا کہ تیرے اصول سے اور تیرے ضابطے سے تمہارا لعین الامت اور تمہارا قاسم العلوم کافر اور مرتد ہوا کہ نہیں؟ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار والا ماننے میں تمہیں پریشانی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو، لیکن تمہارے مولویوں کا اختیار بھی دیکھتے چلو۔ آؤ یہ تمہاری کتاب ہے، میں تمہاری کتاب سے پہلے حوالہ پیش کروں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار پر حدیث شریف پیش کرنے سے پہلے میں چمار سے زیادہ ذلیل دیوبندی جماعت کے حکیم الامت اور ان کے مجدد کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور مولوی طارق مقصود کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا نطفہ حلال کا ہے، اگر کسی ضامن جلال آبادی کی اولاد میں سے تم نہیں ہو تو بتانا کہ نبی کا اختیار تو نہیں مانتے، لیکن تمہارے مولویوں نے کس کا اختیار مانا ہے یہ دیکھو۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ،
یعنی حکایات اولیاء، لکھنے والا تمہارا اشرف علی تھانوی ہے جو تمہارا 3 ایڈیٹ میں سے ایک تھا۔ آئیے ذرا اس کتاب کا صفحہ کھولتے ہیں 193 اور اس کی حکایت نمبر ہے 246۔ ذرا غور سے آپ تمامی حضرات سنیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا، لیکن ان کے مولویوں کو اور ان کے حکیم الامت اور ان کے تھانوی کو اور ان کے قاسم العلوم کو کتنا اختیار دیا گیا تھا، یہ سنیے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمتاً اور منازعتاً کی صورت اختیار کر لی، اور مولوی محمود الحسن گو اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب لعنت اللہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور اس کے بعد حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب لعنت اللہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی لعنت اللہ جسد عنصری کے ساتھ میرے تشریف لائے۔ اب آپ تمامی حضرات سنیں اور مولوی سنو۔ دیوبند میں جھگڑا ہوا، نانوتوی کو مرے کئی سال ہو گئے تھے۔ نانوتوی کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ منو من مٹی کے اندر مر کے مٹی میں ملا ہوا انسان قبر سے نکل کر اور تمہارے ان دونوں مولویوں کے جھگڑا کو سلجھانے کے لیے دیوبند میں آتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہارا مولوی کتنا اختیار والا ہے کہ تم نے اور تمہارے مولوی تھانوی نے قاسم نانوتوی کو زندہ بھی مانا، قبر میں اس کو جاننے والا بھی مانا، اور جسد عنصری کے ساتھ یعنی جسم اور روح کے ساتھ تمہارا مولوی تھانوی ان دونوں کے کمرے میں پہنچا، ان دونوں کے کمرے میں ان جھگڑوں کو سلجھایا۔ اب آپ بتاؤ مولوی صاحب کہ تمہارا مولوی نانوتوی جو ہے نہ ولی ہے نہ معاذ اللہ رب العالمین کوئی نیک بندہ ہے، تمہارے مولوی کے تو اختیار کا یہ عالم ہے کہ منو من مٹی کے اندر ذلیل ہو کر مر کے ملنے کے بعد بھی اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ وہ مٹی جسم کے ساتھ دیوبند میں بھی آ رہا ہے، لوگوں کا جھگڑا بھی سلجھا رہا ہے، اور یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو تمہارے مولویوں کا اختیار اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے، اور جو کائنات کا تاجدار ہے، جو اللہ تعالی کا نائب ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ پڑتی ہے، جس کو اللہ نے عرش اعظم کا مکی بنایا، جو تمام انبیاء کا امام ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں، اور جو ان کو اختیار والا مانے وہ جو ہے کافر ہے، اور جو تمہارے مولویوں کو اختیار والا مانے وہ کب مسلمان ہوگا؟ اگر حلال کا نطفہ ہو تو کم از کم ایمان اس کے ساتھ، ایمان تو ہے نہیں، کم از کم ایک منصفانہ فیصلہ کرنا اور بتانا کہ تھانوی کو کس اس میں لا کے ترازو میں رکھتے ہو، کافر اس کو بناتے ہو یا اس کو مسلمان مانتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دینا۔ اب آؤ مولوی صاحب، میں حدیث شریف کی روشنی میں مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار پیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پھر کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نطفہ میں اگر ذرہ برابر بھی حلال کی آمیزش ہو تو میرے سوال کا جواب دینا اور اس حدیث شریف کو بتانا کہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے۔ اب آپ تمامی حضرات کے سامنے فقیر بخاری شریف اصح کتب بعد کتاب اللہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کو ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تمامی حضرات ایمان کی روشنی میں ملاحظہ کریں، اور انشاءاللہ عز و جل رائے بنڈ سے لے کر دیوبند تک اور نجد سے لے کر سہارنپور تک کے تمام بھیڑیوں کو میرا چیلنج ہے کہ کسی ایک حدیث شریف پر اگر کوئی اعتراض اگر ہے تو اعتراض کرے، انشاءاللہ عز و جل دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، صفحہ نمبر 1797،
اور حدیث نمبر ہے 7273۔ اس حدیث پاک میں میرے کریم آقا نے خود اپنے اختیار کو بیان کیا۔ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و اجمل الثناء ارشاد فرماتے ہیں، قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اتیت بمفاتح خزائن الارض فوضیت فی یدی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا، روب سے میری مدد فرمائی، اور میں سویا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں زمین کے خزانے کی کنجی لا کے رکھ دی گئی۔ حدیث نمبر 7273 ہے، آپ تمامی حضرات سماعت فرمائے، بخاری شریف۔ اصح کتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے افضل کتاب، سب سے معتبر کتاب، سب سے مستند کتاب۔ اور میں کہتا ہوں کہ بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے اس ناپاک مولوی کا عقیدہ اچھا ہے، یا بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھ کر اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، بین انا نائم رأیتنی اتیت بمفاتح خزائن الارض فوضیت فی یدی، میں سویا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں زمین کے خزانے کی کنجی لا کے رکھ دی گئی۔ یہ پہلی حدیث شریف میں نے پیش کی ہے، انشاءاللہ دوسری حدیث شریف انشاءاللہ عز و جل بھی سماعت فرمائیے۔ اختیارات مصطفیٰ جان رحمت پر حدیث نمبر 2۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ابو داؤد شریف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 94، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 428۔ سبحان اللہ، اس حدیث شریف کو محبت کے ساتھ سنیے، اور مولوی صاحب اگر نطفہ حلال کا ہو تو اس حدیث شریف پر کوئی کلام کرو، اور انشاءاللہ عز و جل واٹس ایپ کا نمبر بھی میں اپنا پیش کرتا ہوں، اگر ہمت ہو تو انشاءاللہ عز و جل میرے تمام سوال کا جواب دینا۔ جو تم نے غلاظت مسجد میں بیٹھ کر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسجد ہے، اور اللہ کے نبی کے صدقے میں قرآن ہے، اور اللہ کے نبی کے صدقے میں اسلام ہے، تم وہاں بیٹھ کر لوگوں کو غلاظت اور ناپاکی سکھا رہے ہو۔ مولوی صاحب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اختیارات و تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نجدی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنو۔ حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالدا عن داؤد بن ابی ہند عن ابی حرب بن ابی الاسود عن عبد الله ابن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلاة الخمس قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمروني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني فقال حافظوا على الأسرين وما كانت من لغتنا فقلت وما الأسران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها۔ مصطفیٰ جان رحمت نماز کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عریضہ پیش کیا گیا کہ حضور، بے شک 5 وقت کی نماز بے شک فرض ہے، لیکن ان تمام اوقات میں مجھے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ آقا میں وقت نکال نہیں پاتا ہوں۔ حضور میرے لیے کچھ ایسا جامع عمل آپ عطا فرما دیں، اور کوئی ایسا کام ہمیں عطا فرما دیں جو ہمیں ثواب بھی برابر ملے اور ہمارے معاملات بھی حل ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسرین کی حفاظت کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا دے گا۔ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہا، نماز قائم کرو، اور اللہ نے 5 وقت نماز مسلمانوں پر فرض کیے، لیکن شریعت پر اختیار دیکھو میرے کریم آقا کا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَمَلْ أَسْرَانِ، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسران کیا ہے، یعنی کہ یہ لغت میں ہمارے نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 2 وقت کی نماز پڑھنا تیرے لیے یہ کافی ہے۔ مولوی صاحب، اگر حلال کا نطفہ ہو تو اس حدیث شریف پر کلام کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو دھوکہ دے کر اور لوگوں پر بیجا ناپاکی اور غلاظت کو پھیلاتے ہوئے لوگوں پر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ۔
اب آئیے میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر 3. انشاءاللہ عز و جل انبار لگاؤں گا میں اختیارات مصطفیٰ پر. تم ایک حدیث ایسی لا کے دکھا دو جس سے یہ کہا ہو میرے کریم آقا نے کہ مجھے کسی چیز پر اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے. مولوی صاحب تمام ذخیرہ احادیث کتب احادیث سے کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو. اب آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی اختیار کو انشاءاللہ. محترم حضرات، حدیث شریف پڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ تمامی حضرات کی سماعت کے دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی جماعت جو ہے اس کا جو خمیر ہے وہ جھوٹ، مکر، فریب، دجل پر مبنی ہے. اور اس پر بین دلیل یہ ہے کہ خود ان کے تھانوی جی جو ان کے لعین الامت ہیں، جو ان کے تھانوی جی ان کے سب کچھ ہیں، ان کے بابا ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ دیوبندی عوام کا عقیدہ جو ہے وہ گدھے کے عضو مخصوص کی طرح ہے. اب بتائیے کہ جس کے حکیم الامت کی عقل ایسی ہو کہ جو عقیدہ کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ گدھے کے عضو مخصوص سے، اور کہتا ہے کہ بڑھتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے اور گھٹتا ہے تو بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ جس کے یہاں عقیدے کی مثال گدھے کے عضو مخصوص سے دی جائے تو ان کے ماننے والے اور اس کے جاننے والے کیسے ہوں گے. اور میں نے ایک بات اور آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ دیوبندیوں میں دو فرقہ ہے، ایک حیاتی اور ایک مماتی. اکثر یہ دونوں فرقہ جو ہے دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. خیر یہ تمام تر چیزیں الگ ہیں. آئیے میں مشکات شریف، مشکات المصابیح، امام ولی الدین الخطیب تبریزی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مستند اور مشہور حدیث شریف کی کتاب جس کو ہر مکاتب فکر کے لوگ اپنے مدرسہ میں پڑھاتے ہیں، اور یہ میں ترجمہ پیش کسی اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت بریلوی کے کسی عالم دین کا میں ترجمہ پیش نہیں کرتا، میں ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں جو ان کا اکابر ہے، جو ان کا مولوی ہے دیوبندیوں کا. مشکات المصابیح میں یہ حدیث شریف موجود ہے، آپ تمامی حضرات اسکرین پر دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل. یہ حدیث شریف ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهكذا فحسى بكفيه وجمعهما فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهكذا فقال عمر دعنا يا أبا بكر فقال أبو بكر وما عليك أن يدخلنا الله كلنا الجنة فقال عمر إن الله عز وجل إن شاء أن يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعل فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق عمر. یہ مشکات شریف کی حدیث شریف ہے. اب اس حدیث شریف سے دیکھیں عقیدہ ہمارا کتنا بہترین ظاہر ہو کے چلا آتا ہے، اور ان نجدی وہابیوں کا بھی عقیدہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں ان کی آڈیو میں. دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند بزرگ و برتر نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ 4 لاکھ امتی کو بلا حساب و کتاب اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جب سن لیا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خاموش نہیں ہوئے بلکہ خود میرے کریم آقا کو صاحب اختیار مانتے ہوئے اور اختیار و تصرفات والا نبی مانتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد اور بڑھائیے. یعنی کہ یا رسول اللہ ہم 4 لاکھ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے لیکن ہماری تعداد اور بڑھائیے. یہاں لفظ زدنا موجود ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر لپ بنائے اور لوگوں کو دکھائے اور کہا کہ لو ہم نے تمہیں بڑھا دیا سیدی یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بار بھی عرض کیا. جب 2 بار بتا چکے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا ابو بکر ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، یعنی ہم کو عبادت وغیرہ کرنے دو. ابو بکر نے کہا عمر تمہارا کیا نقصان ہے اگر خداوند تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. یعنی کہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر چاہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو لب بناتے جائیں گے اور غلاموں کو جنت عطا کرتے جائیں گے.
تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ اگر خداوند تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو ایک ہی مٹھی میں بھر کر یا ایک ہی مرتبہ میں داخل کرنا چاہے تو داخل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا، یعنی کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ہی لفظ سے سرکار کے مصطفیٰ کریم کے تمام غلام جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب مولوی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی نے ترجمہ کیا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث شریف موجود ہے، لگاؤ فتویٰ آپ نے پہلے مولوی پر کہ ترجمہ ایسا کیوں کیا، اور پھر مشکات المصابیح کے مصنف پر تمہارا کیا فتویٰ ہوگا جنہوں نے صاف صاف اس حدیث شریف کو اپنے کتاب میں لکھا۔